بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتحاد ملت سیریز کا چوتھا کتابچہ یہ عظمت مومن ہے۔ اس میں خاص طور پر اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ مومن سماجی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، کسی اور لحاظ سے کتنا ہی کمزور، حتیٰ کہ عملی لحاظ سے بھی کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، گیا گزرا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے دل کے اندر جو ذرہ ایمان ہے اس کی وجہ سے اس کی ایک قدر اور اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو اس کتاب میں، اس کے شروع میں سنن ابن ماجہ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر یہ فرمایا تھا کہ اے کعبۃ اللہ، کس قدر باعظمت ہے تو، اور کسی پاکیزہ ہے تیری خوشبو، اور کتنا بلند مرتبہ ہے، لیکن اس ذات بزرگ کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، مومن کی عظمت اور اس کا مرتبہ اللہ کی نظر میں تیرے مرتبے سے بھی بلند ہے، اس کے مال کا بھی، اس کے خون کا بھی، اور یہ بھی اس کا حق ہے کہ اس کے متعلق ہم اچھا ہی گمان رکھیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی عظمت کعبۃ اللہ سے بڑھ کر بتا رہے ہیں، حالانکہ ہم کعبۃ اللہ کے پاس زندگی بھر کی تمنا کے بعد جب ایک دفعہ پہنچتے ہیں تو اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور ایک مومن کو ذرا ذرا بات پہ ہم اسے حقیر کر دیتے ہیں، اسے ذلیل کر دیتے ہیں، اس کا دل دکھا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے دیکھنا نہیں سیکھا، اور ہم نے مومنین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے دیکھنا نہیں سیکھا۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اخوت جو اہل ایمان کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی بھائی چارہ قائم فرمایا تھا، اس کی اہمیت ان کی نظر میں نسبی اور خاندانی بھائی چارے اور ماں باپ کے اور خاندان کے بھائی چارے ہونے سے زیادہ اہمیت تھی۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اموی شخص سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا علی کے ساتھ، حضرت عثمان کا علی کے ساتھ زیادہ تعلق ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ اموی ہیں، وہ الگ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور عثمان کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی، اس وجہ سے وہ زیادہ قریبی ہیں، اور جو رشتہ آپ بتا رہے ہیں وہ چچا کے بیٹے کا رشتہ ہے۔ گویا ایمانی رشتے کو انہوں نے زیادہ اہمیت دی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ جب کسی ایمان والے کو کمزور دیکھتے ہیں تو اس کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ ہمیں اہمیت ایمان کو دینی چاہیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب خود پسندی اور تکبر میں دوسروں کا حقیر سمجھتے ہوئے انہیں برا کہتا ہے تو خود کو ہلاک کرتا ہے، لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي سَرَائِرَ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، یعنی وہ اللہ کی مخلوق میں اللہ کے جو پوشیدہ راز ہیں ان کو نہیں جانتا، اور اپنی جہالت و نادانی سے خود کو دوسروں کے مقابلے میں برتر سمجھنے لگتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو اسی نظر سے دیکھنے کی دعوت دی ہے۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ عہد رسالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب و رفقا کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ میدان عرفات سے روانہ ہو رہے ہیں۔ حضرت اسامہ کے انتظار میں آپ نے ذرا تاخیر فرمائی۔ عمائدین اہل یمن ساتھ تھے، ان کو انتظار شاخ گزر رہا تھا۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک پھڈی ناک والا سیاہ فام غلام چلا آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ۔ اہل یمن نے کہا یہ ہے وہ جس کی وجہ سے ہم سب اتنی دیر سے گھرے ہوئے تھے۔ حضرت عروہ فرمایا کرتے تھے فَلِذَلِكَ كَفَرَ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ أَجْلِ ذَا، یہی ایک جملہ تھا جس کی پاداش میں اہل یمن کافر ہو گئے تھے۔ اس قصے کے راوی مشہور سیرت نگار اور محدث امام ابن سعد نے اپنے شیخ یزید ابن ہارون سے جب یہ بات سنی تو ان کو حیرت ہوئی، اور انہوں نے پوچھا کہ حضرت عروہ کے اس قول کا کیا مطلب ہے؟ ان کے استاد نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جب ارتداد کی لہر اٹھی،
اس وقت بعض دیگر نو مسلم عرب قبائل کی طرح بہت سے اہل یمن بھی جو مرتد ہوئے تھے وہ اسی جملے کی یعنی حضرت اسامہ کی تحقیر اور ان کو ذلیل سمجھنے کی سزا تھی۔ یعنی ان کے غلام ہونے اور شکل صورت میں خوبصورت نہ ہونے کے نتیجے میں انہوں نے جو حقارت سے کہا تھا کہ یہ ہے وہ جس کے انتظار میں ہم اتنی دیر ٹھہرے رہے، اس بات کی سزا یہ ملی تھی۔ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، زندگی میں بہت سارے معاملات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، رب العالمین کی نظر میں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب اشعث اغبر مدفوعا بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، اور ایک روایت میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے اس کے بعد منہم البراء بن مالک، ایسے ہی لوگوں میں جو معمولی حیثیت کے، بکھرے ہوئے بال، کپڑے پھٹے ہوئے، دروازوں پہ کہیں جائیں کسی کے پاس تو آدمی فوراً کہہ دے کہ جاؤ جاؤ آگے بڑھو، کوئی اہمیت نہ دے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ ایسے بامقام ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کو کسی بات کو قسم دے کر کہتے ہیں کہ پروردگار تجھے یہ کام ضرور کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو ضرور کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ انہی لوگوں میں براء ابن مالک بھی ہیں، حضرت انس بن مالک کے حقیقی بھائی۔ ایک بار تستر کے محاذ پر جنگ جاری تھی اور فتح میں دیر لگ رہی تھی۔ مجاہدین میں حضرت براء ابن مالک بھی موجود تھے۔ لوگوں نے اسی ارشاد نبوی کے حوالے سے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اپنے رب کو قسم دے کر فتح کی دعا کیجیے۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی، پروردگار ہمیں ان کے مقابلے میں فتح دے اور مجھے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے۔ چنانچہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور اسی جنگ میں حضرت براء ابن مالک نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ بصرے میں ایک بار آگ لگی اور بہت سی جھونپڑیاں جل کر راکھ ہو گئیں، مگر ایک جھونپڑی بالکل صحیح سلامت رہی، جبکہ اس کے دائیں بائیں کی سب جھونپڑیاں جل گئی تھیں۔ لوگوں نے اس کے مالک سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو قسم دے دی تھی کہ دیکھ میری جھونپڑی نہ جلے۔ راسی قدیم آبادی نے کہا ہے خاک ہوں پر توتیا ہوں، یعنی سرما ہوں، خاک ہوں پر توتیا ہوں، چشم مہر و ماہ کا، آنکھ والا رتبہ سمجھے مجھ غبار راہ کا۔ بہت سارے لوگ دنیاوی لحاظ سے اہم نہیں ہوتے لیکن اللہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اس وجہ سے ہمیشہ یاد رکھیے زندگی میں پتہ نہیں کن کن آفتوں و بلاؤں میں ہم اس بات کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں کہ ہم کسی اہل ایمان کا، کسی اللہ والے کا، کسی عام آدمی کا بھی جو ہم دل دکھاتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کس وقت کون سی بات پر خدا پاک کو طیش آ جائے اور ہماری زندگی آنے والے مستقبل کو تباہ کر دے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی پکڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر صاحب ایمان کی اس کے ایمان کے ذرے کی وجہ سے قدر و عظمت ہونی چاہیے۔ کم از کم آدمی کو کتنا ہی غصہ آئے خاموش ہو جائے، اللہ کے غیظ و غضب کے شکار نہ بنے۔